بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار عالم وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کے اعتبار سے کون۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک سے ایک نعمتیں عطا کیا۔ اگر کھانے کی چیزوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے۔ پھل ہے، فروٹ ہے، دانہ ہے، اور ایک سے ایک کھانے کی چیزیں ہیں، ایک سے ایک پینے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ماں باپ جیسی عظیم نعمت، اولاد جیسی عظیم نعمت، گھر مکان جیسی عظیم نعمت، مکان دکان جیسی عظیم نعمت، اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں پر ہم اور آپ اگر شکریہ ادا کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ کیا ہم اور آپ ان چیزوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ اتنی عظیم چیزیں ہیں یہ کہ ان عظیم چیزوں کے کھونے کے بعد یا ان عظیم چیزوں کے اندر کوئی نقص پیدا ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنا قیمتی بنایا ہے اور یہ کتنی قیمتی چیزیں، جسے اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی ہے، اسے پتا نہیں کہ یہ کتنی قیمتی ہے، لیکن اس انسان سے پوچھئے جسے اللہ نے دولت بھی دیا ہے اور کسی ایک آنکھ کی بینائی لے لی ہے، اس ایک آنکھ کی بینائی کے لیے نہ جانے ہندوستان کے کن کن اسپتالوں کا چکر لگاتا ہے، لاکھ لاکھ روپے کی انجیکشن لے کر کے اپنی بینائی کی واپسی کے لیے علاج کراتا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم چیز ہمیں عطا کی ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اسی طرح سے آپ کا دل ہے، دماغ ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہے کہ ہم ان عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور انہی عظیم بے شمار نعمتوں میں اللہ رب العزت نے ماں باپ جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی۔ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ میرے محترم، ماں باپ جنت بھی ہے اور ماں باپ جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے، ان کی رضا حاصل کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے ہر نیک اور جائز آرزوؤں کو پورے کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کرے گا، اور اگر
انہیں ناراض کرو گے، انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، انہیں ایذا دو گے، تو یہی تمہارے لیے جہنم کے سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی ماں باپ کی رضا اور خوشنودی میں رکھی ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضور ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا ہے۔ میرے محترم بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا بہت آسان علاج ہے۔ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں حضور میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا کہ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں دیکھو، اگر تم سے تیرے ماں باپ نہ خوش ہیں اور راضی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تیرے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت تم سے ناراض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور خوشنودی ماں باپ کی رضا اور خوشنودی میں رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں رکھی ہے۔ اس لیے میرے محترم، جن لوگوں کے ماں باپ حیات سے ہیں، زندہ ہیں، دونوں ہو چاہے ان میں سے ایک ہو، کوئی ہو، ان کو چاہیے کہ ان کی رضا اور خوشنودی کا ہر حال میں خیال رکھیں اور ان کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں کبھی بھی اف تک نہ کریں، جھڑکنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ ان کی دل آزاری ہو، ان کی دل شکنی ہو۔ اس لیے میرے محترم، ماں باپ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار عالم وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کے اعتبار سے کون ہے۔ زندگی جیسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی، اور ایک دن اللہ رب العزت یہ زندگی کی رمق ہم سے اور آپ سے چھین لے گا، اور ہم اور آپ ایک بے جان مردہ کی شکل میں ہو جائیں گے۔ لیکن وہ دن آنے سے قبل ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اعمال صالحہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے روبرو ہمیں ہونا ہے، ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے امتحان میں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے پاس نام اعمال میں نیکیاں ہوں، اعمال صالحہ ہو، نیکیوں کی پونجی ہو، تب ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام و اکرام کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر نیکیاں نہیں ہیں، دنیا میں ہم نے 100 سال کی زندگی پائی، 50 سال کی زندگی پائی اور یوں ہی زندگی گزار دی، تو میرے محترم وہ زندگی قابل تعریف زندگی نہیں ہے بلکہ قابل ملامت۔ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جس سماج و سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگوں کے زندگی گزارنے کے طریقے مختلف ہیں، کوئی عالیشان بلڈنگوں میں رہا کرتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہا کرتا ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہے، کوئی مخلوق الحالی اور کوئی مفلسی کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اے میرے پیغمبر، اگر آپ بتا دیں کہ کون انسان اچھا ہے اور کس کی زندگی اچھی ہے تو تمام لوگوں کے لیے وہ مثال بن جائے گی۔ اس لیے آپ میرے پیغمبر فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سنو، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے لمبی زندگی پائی اور بے شمار اچھے اعمال کیے، بے شمار نیکیاں کی۔ تم میں اچھا انسان وہ ہے اور اس کی اچھی زندگی ہے۔ پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، آپ نے تو اچھے انسان اور اچھی زندگی کی پہچان اور علامت بتا دی، لیکن ہمیں یہ بھی فرما دے، بتا دے کہ ہم میں سب سے برا انسان کون ہے، بری زندگی کس کی ہے۔ تو میرے محترم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من طال عمرہ وساء عملہ، تم میں سب سے برا انسان وہ ہے، سب سے بری زندگی اس کی ہے کہ اس نے طویل زندگی پائی، لمبی عمر پائی اور بے شمار برائیاں۔
پتا کیا چلا کہ 100 سال 200 سال 250 سال زندگی پا لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر چوک چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی عمر کی لمبائی بیان کرتے ہیں کہ ہماری عمر تو ابھی 100 سال سے اوپر جا رہی ہے، میرے دادا 100 سال 120 سال زندہ تھے، یہ تھے وہ تھے، اتنی لمبی زندگی پائی، لیکن کوئی یہ نہیں بیان کرتا کہ میرے باپ کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی تھی، میرے دادا ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات کے عامل تھے، کبھی بھی ان چیزوں میں گڑبڑ گھوٹالہ نہیں کرتے تھے، یہ تمام چیزوں کے پابند تھے، یہ کوئی بیان کرتے نظر نہیں آتا۔ لمبی عمر تو بیان کر رہے ہیں، لیکن لمبی عمر پا لینا یہ کوئی کمال اور فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال اور فخر کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو چند روزہ زندگی عطا کی، اگر وہی چند روزہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزر جائے تو وہی قابل ستائش زندگی ہے، قابل تعریف زندگی۔ ورنہ لمبی حیات پا لیے اور عمل کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقات و خیرات ہے، نہ اعمال صالحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی شکایت اور ایک دوسرے کی برائی میں زندگی بسر کر دیے اور دنیا سے چلے گئے۔ میرے محترم، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاریے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آپ کمانے کھانے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یا آپ کے ذمہ رب نے کچھ کام بھی لگایا ہے۔ رب کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیدا آپ کی ہوئی ہے عبادت کے لیے، اور آپ چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے کام میں مست ہے، نہ پاکی کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ آپ اپنے بال بچوں کی دینی تعلیم کی طرف کوئی توجہ دے رہے ہیں۔ انگریزی پڑھائیے ٹھیک ہے، لیکن اتنا انگریزی مت پڑھائیے کہ لڑکا بھول جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کوئی ذات ہے، وہ عبادت کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یا نہیں ہیں، ہم کس کے امت ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں تو مذہب اسلام کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کچھ معلومات ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی تعلیم سے کیا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر بن کر کے روپیہ تو کمائے گا، لیکن آپ کو جہنم میں ضرور لے جائے گا، آپ کو جہنم میں ضرور لے جائے گا، اس لیے کہ اس نے نہ تو دینی تعلیم سیکھی، نہ دینی تہذیب سیکھی، نہ تو ماں باپ کی قدر کرنا سیکھا، نہ مذہب اسلام کے اصولوں پہ چلنا سیکھا، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری برائیوں کے مرکز، ساری برائیوں کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ تعلیم دی، 2 نمبر کا دھندا کر رہا ہے، 2 نمبر کی تجارت کر رہا ہے، گڑبڑ گھوٹالہ کر رہا ہے، ایک سے ایک ملاوٹی سامان بیچ رہا ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ مذہب اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ مذہب اسلام نے یہ درس دیا ہے؟ نہیں، مذہب اسلام نے یہ درس نہیں دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، ان کے دکان میں ایک کپڑا عیبدار تھا، امام اعظم نے اس عیبدار کپڑے کو نکال کر کے الگ رکھ دیا تھا، اور بے شمار جو اچھے کپڑے تھے وہ اپنی جگہ پہ تھے، ان کا غلام اچھے کپڑوں کے دام میں اس عیبدار کپڑے کو بھی بیچ دیا، ان کا غلام اچھے کپڑے کے دام میں اس عیبدار کپڑے کو بھی بیچ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے، پوچھا وہ کپڑا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے تو اس کو بیچ دیا۔ کہا کس دام میں؟ وہ تو عیبدار تھا۔ کہا کہ حضور مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ وہ عیبدار تھا، اس میں عیب تھا، میں نے اچھے کپڑوں کے دام میں اسے بیچ دیا۔ تو اس روز جتنے بھی کپڑے بکے تھے سارے کپڑوں کے داموں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے خیرات کر دیا، بانٹ دیا کہ عیبدار کپڑے
تو تو نے جو اچھے کپڑوں کی قیمت میں بیچی ہے ہم اسے نہیں رکھ ہم بتا رہے ہیں تھوڑا دیر میرے محترم یہ مذہب اسلام کا اصول ہے مذہب اسلام کا درس ہے تو مذہب اسلام کو سیکھیے دینی تعلیم جاننا ضروری ہے مذہب اسلام کے اصولوں کو جاننا ضروری ہے انگریزی تعلیم پڑھنے کو منع کوئی نہیں کرتا پڑھیے آپ کی ضرورت ہے لیکن دینی سمجھ بھی ہونی چاہیے ڈاکٹر بن گئے ٹھیک ہے لیکن نماز بھی پڑھیے انجینئر بن گئے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن نماز بھی پڑھیے رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ بھی رکھیے اللہ نے دولت دیا ہے تو صدقات و خیرات بھی کیجیے مالدار اللہ نے بنایا ہے تو حج بھی کیجیے یہ نہیں کسی کو دولت جمع کرنے میں ضرور ہے ہم چلے جائیں گے حج کرنے تو یہاں پیشنٹ مر جائیں گے یہاں مریض مر جائے گا اس کی ذمہ داری آپ کی ہے موت و حیات کے ذمہ دار آپ ہیں نہیں تو میرے محترم ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صرف کمانے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کمانے کھانے کے لیے تو چرند و پرند بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آتی ہے اور دنیا میں اسی زندگی گزار کر کے چلی جاتی ہے اللہ نے آپ کو بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے مذہب اسلام کا تقاضا یہ آپ سے ہے کہ آپ مذہب اسلام کے اصولوں پہ چلیں مذہب اسلام کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کریں تب ہی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا پروردگار عالم وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کے اعتبار سے کون ہے دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے 100 سال کی زندگی ہو چاہے 150 سال کی زندگی ہو جتنی بھی زندگی ہو ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور آپ نے اپنے ہر عمل کا حساب رب کی بارگاہ میں آپ کو دینا ہے اس لیے آپ حساب کی تیاری میں لگے رہیے کہ آپ حساب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے آپ کا رب آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے یا آپ کا کیا سلوک ہوگا آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے جو بچے سال بھر نہیں پڑھتے ہیں انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایگزام دینے جا رہے ہیں تو ہمارا رزلٹ کیا آنے والا ہے اس لیے میرے محترم رزلٹ آنے سے پہلے آپ سمجھ جائیے کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے مولا تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل خیر عمل صالح کی توفیق بخشے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین